حسین حجت داور یا حسین شاہ کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ اسپیشل ٹی وی کی محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا بہت منفرد مہینہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں عظیم شہادتوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو 10 محرم الحرام کو بہت سے اسلامی واقعات رونما ہوئے، اور بہت سی ایسے انسیڈنٹس ہمیں ملتے ہیں جو عام ایام کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے، اور سب سے بڑی جو قربانی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اور رہتی دنیا تک اس انداز کی قربانی میں بھی ہمیں نظر نہ آئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم عام روٹین میں اپنے اسلامک اسکالرز سے سن رہے ہوتے ہیں حضرت امام حسین کی سیرت کے حوالے سے، اور عام روٹین کے اندر حضرت امام حسین کی زندگی کے جو آخری سال ہیں ان کا تذکرہ ہم سن پا رہے ہوتے ہیں کہ کس انداز میں ان کی شہادت ہوئی، شہادت کے اندر کس جوانمردی کے ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کا مقابلہ کیا اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور شہادت کے بعد ان کو کس انداز کے اندر جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا، اور اس طرح کی تمام تر چیزیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائیں، اور پھر آپ کے والد محترم اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ دونوں ہی یقیناً بہت عظیم شخصیات ہیں، اور آپ نے آپ کی تربیت کی، اور ایک ایسے نوجوان کی تربیت کی جو میدان کربلا میں جا کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سر کو شہید کروا دیتے ہیں، مگر ظالم کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں۔ اور ان کی اس فلسفی کے اندر، ان کی اس شہادت کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کے اوپر کرتے وقت کمپرومائز کی طرف آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ آج ہم مکمل طور پہ جانیں گے کہ امام علی مقام آپ کی سیرت کیا ہے، آپ نے کس انداز کے اندر اپنے تربیت کی معاشرے کی، اور سب سے اہم چیز کی کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تو اس وقت بھی وہ ان کے ساتھ تھے، اور یہ اس بات کی طرف گمازی کرتا ہے کہ آپ اقتدار کا لالچ نہیں رکھتے تھے، بلکہ کوفہ سے جو خطوط آئے آپ کو کثیر تعداد میں، اور جب آپ نے دیکھا کہ کوفہ والے لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی آپ نے وہاں سے سفر کا آغاز کیا، اور اپنے حج کو موقوف کیا، اور کربلا کی جانب جو سفر کا آغاز ہے، یہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ کربلا کی ایک اہمیت ہے کہ یقیناً سب سے بڑی اہمیت یہی ہوا کرتی ہے کہ اپنی عبادات جب ہم کرتے ہیں، عبادات ایک وقت تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ کو بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہو، یا عوام کی انسانیت کی فلاح کے لیے جب آپ کو بلایا جا رہا ہو، تو وہاں پہنچنا بہت لازم ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی آج ہم کریں گے، آپ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے، اور جانیں گے کہ آپ کی نشو و نما کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی اس کا جو اثر ہے وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور بچوں کی تربیت کس انداز میں کی جائے، اور حضرت امام حسین کی سیرت سے وہ کون سے بڑی زبردست چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی لائف کے اندر اپنا کر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو آپ کی
शहादत हुई और इन अयाम के अंदर मुहर्रम की इन कैफ सातों के अंदर इस अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने का पर्पज़ ये है कि हम अपने ईमान को ताज़ा कर सकें और अपने असलाफ़ को जान सकें, अपने असलाफ़ के अंदाज़ ज़िंदगी को जान सकें, अपने असलाफ़ के पैगाम को जान सकें और अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इस मुनफरिद और ज़बरदस्त तरीन मौजू पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे दरमियान मौजूद हैं आपकी, मेरी, हम सब की महबूब शख्सियत। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करते हैं। नौजवानों की तरबियत के हवाले से डिफरेंट सेशंस के अंदर नौजवानों को आप गाइड करते हैं कि अपने असलाफ की जो अंदाज़ ज़िंदगी है उसको हम किस अंदाज में अपना सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट न्यूज़ लेटर्स में हम आपको देखते हैं कि आप तहरीर लिखते नज़र आते हैं और नौजवानों की तरबियत करते नज़र आते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद वहीदुज़्ज़मा, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। आगाज़ मैं यहीं से करना चाहूँगा, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़िबला कबीर साहब, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका, मोस्ट वेलकम, कि आज फिर एक दफ़ा आपने अपने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये हम दोनों के लिए बाइस सआदत है और फ़ख्र है कि अल्लाह और उसके महबूब ने हमें अपने नवासे और अपने नेक बंदे के ज़िक्र के लिए मुंतखब किया। बेशक। और आज हम यहाँ पर ज़िक्र हुसैन और फ़िक्र हुसैन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमाम अली मकाम का ये जो ज़िक्र हम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ फ़र्श पर बैठे हम लोग नहीं कर रहे, बल्कि अर्श पर खुदाबंद कुद्दूस भी कर रहा है। बेशक। सहीहैन की एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मेरा बंदा जब मुझे मख्फी याद करता है, छुप के याद करता है, तो मैं भी उसको वैसे याद करता हूँ। और जब मेरा बंदा मुझे किसी मजलिस में बैठ के याद करता है, किसी महफिल में बैठ के याद करता है, चार लोगों के दरमियान बैठ के मेरा ज़िक्र बुलंद करता है, तो मैं उसका भी इसी तरह ज़िक्र बुलंद कर देता हूँ। और जिस इमाम के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वो हस्ती हैं, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी